السلام علیکم۔ دوبارہ کچھ خیالات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دو پوائنٹ کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ ایک پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ کے لیے کہ مغرب میں بہت زیادہ ایک اسٹڈی کی جاتی ہے کہ جو جنگی اسٹریٹجیز ہیں ان کو سول لائف میں کیسے امپلیمنٹ کیا جائے اور بزنس لائف میں، کارپوریٹ لائف میں اس کو کیسے اس سے بینیفٹ حاصل کیا جائے، اور اس کے اوپر کتابیں لکھی جاتی ہیں اور ریسرچ کی جاتی ہے۔ بہت قریب ترین جو ہمارے جغرافیہ کے لحاظ سے قریب ترین مثال پڑھی جا رہی ہے وہ افغانستان اور میں امریکہ کا فال ہے، کہ کس طرح ایک قوم جو ہے جس کے پاس کوئی اثاثے نہیں تھے، اس کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی ذرائع نہیں تھے، بری طرح ناکام ہارے ہوئے لوگ کیسے ایک بڑی طاقت کو تھکا دیتے ہیں، اس کو ڈیمورلائز کر دیتے ہیں، اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے پاس کوئی اور چوائس نہیں بچی سوائے اس کے کہ وہ اس علاقے سے نکل جائے اور لوگوں کو ان کے حقوق، ان کی سرزمین ان کو واپس دے دے۔ فی الحال ہمیں جو پاکستان میں نظر آ رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہی اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی۔ ہمارا جو اشرافیہ طبقہ ہے، جو ہمارے نیوٹرل انکل ہیں، انہوں نے میڈیا بھی اپنے ہاتھ میں کیا ہوا ہے، عدالتیں بھی اپنے ہاتھ میں ہیں، کنگز پارٹی بھی بنا لی ہے، بیوروکریسی بھی ان کے ساتھ ہے، بندوں کو اٹھا بھی سکتے ہیں ماورائے عدالت، قتل بھی کر سکتے ہیں، ٹارچر بھی کر سکتے ہیں، بڑے سے بڑے سیاسی قدا و شخصیت کو کسی ٹائم بھی قتل بھی کروا سکتے ہیں۔ تو تمام تر جو طاقت کے معیار ہیں، وہ اس ٹائم جو تمام ذرائع ہیں وہ اس ٹائم انکل نیوٹرل کے ہاتھ میں ہیں۔ انگلش میں کہاوت ہے کہ if you have a hammer in your hand every problem seems like a nail۔ جب طاقت آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، جب طاقت آپ کے دماغ میں گھس جاتی ہے، جب آپ 5 وزیر اعظم بھگتا کے باہر نکال سکتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک فرعونیت کا کیڑا دماغ کے اندر آ جاتا ہے کہ سرزمین کو وہ اون کرنے لگ پڑتے ہیں، عوام کو اون کرنے لگ پڑتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے پاس یہی اس ٹائم بہترین اسٹریٹجی ہے کہ وہ ڈیلی اپنے ریلیز نکالیں، اور چھوٹی چھوٹی ریلیز کارنر جگہ جہاں بھی نکال سکتے ہیں وہ اس طرف آئیں۔ بڑے بڑے جلسوں کا ایک اپنا امپیکٹ ہوتا ہے جو مومنٹم بلڈ کرتے ہیں، لیکن جو چیز تھکا مارتی ہے طاقت کو وہ ہے اس کی مسلسل جدوجہد۔ اور اس ٹائم آڈز ہمارے ہاتھ بھی پاکستان تحریک انصاف کے طرف اس طرح ہے کہ وہ تعداد کی وجہ سے اور سرزمین میں جغرافیائی لوکیشن کی وجہ سے ان کے پاس بہت آپشنز ہیں۔ یہ پولیس، یہ ان کے جو ڈرانے دھمکانے والے اعلی کار ہیں، یہ جو میڈیا، یہ ہر جگہ ہر وقت لوگوں کے پاس نہیں پہنچ سکتا، بلکہ لوگوں نے میڈیا کا تو بائیکاٹ کر دیا۔ جیو اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ لوگوں نے اس کا اعتبار، اس کو دیکھنا اور سننا چھوڑ دیا، اور وہ جانتے ہیں کہ غداروں کا اگر کوئی ماؤتھ پیس ہے اس ملک میں، اگر میر جعفر کا کوئی ماؤتھ پیس ہے تو وہ اس ٹائم جیو ہے، اور جیو کا بھی بائیکاٹ کی کیمپین ہمیں کسی نہ کسی وقت پہ سٹارٹ کرنی پڑے گی، اجتماعی طور پر، خاص طور پر ان کے سپانسرز کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا تاکہ ریونیوز کو ہٹ کیا جائے جیو کے۔ خیر، اس طرف آنے سے پہلے تمام پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز سے میں یہ کہوں گا کہ جگہ جگہ پروٹیسٹ ریلیز کریں اور ڈیلی بیسس پہ کریں۔ اب نوجوان موٹر سائیکل ریلیز نکال سکتے ہیں، جو الیکشن کمیشن کے باہر ریگولر پروٹیسٹ ارینج کر سکتے ہیں، ان کے جتنے بھی اعلی کار ہیں، جو میجر آفیسز ہیں، عدالتیں ہیں، ان کے باہر اپنے پروٹیسٹ، جو جرنلسٹ پریس آفیسز ہیں ان کے باہر سڑکوں میں لوگوں سے کارنر میٹنگز کر کے، یہ تمام مومنٹم بلڈ ہوگا فائنل کال کی طرف۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ جہاں بھی ہیں، اس ٹائم تعداد کو مت دیکھیں، اس ٹائم کام ہے، ایکٹیویٹی ہے کہ کس قدر زیادہ ریگولر ڈیلی بیسس پہ ہم جہاں جس کونے نوکر میں پاکستان میں جا سکتے ہیں، یا جہاں بھی آپ ہیں اپنی جگہ، اس کو چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں، چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگز، چھوٹی ریلیز، خاص طور پر جو اپنے جو ایم این ایز ہیں لوکل پی ٹی آئی کے، ان کے ساتھ موبلائز ہوں اور ان کے ورکرز کو لوگوں کے ساتھ مل کے اپنے جو مین آبجیکٹیو ہے، جو فائنل کال ہے، اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار کریں۔ دوسری میرا میسیج جو ہے جنرل باجوہ صاحب سے ہے کہ جنرل صاحب آپ خدا را اس ملک پہ رحم کریں۔ یہ ملک نہ 1971 کا ملک ہے، نہ یہ بھٹو کا ملک ہے، نہ یہ ضیاء الحق کے زمانے کا ملک ہے، نہ یہ مشرف کے زمانے کا ملک ہے۔ یہ ملک اس ٹائم سوشل میڈیا کا ہے، یہ نوجوان ہیں، وہ جو آپ کا چورن محب وطنی والا تھا وہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اس فوج کے ساتھ ان کی ایک بہت شدید محبت ہے. اس ملک کے جو عوام ہے وہی افواج ہے، اور افواج ہیں وہی عوام ہے. آپ اس کے درمیان کوئی درار ڈالنے کی کوشش نہ کریں. آپ نے آج بھی جمعے میں اپنی ٹانگ اڑانے کی کوشش کی اور فتوے لگوانے، کفر کے لگوانے کی کوشش کی، اور آپ نے کر کے دیکھ لی. اب آپ دوسرا جو ہے TLP کو لانچ کرنے والے ہیں PTI کے خلاف، تو وہ بھی حضرت آپ کا کارڈ نہیں چلے گا. خدا را اس ملک پر رحم کرے. اس ملک کو بچانا ہے تو جنرل الیکشن کا اعلان کریں اور صاف و شفاف الیکشن کی طرف آئیں. نہ اپنی نوٹنکی رچائیں سپریم کورٹ سے، نہ نوٹنکی رچائیں الیکشن کمیشن سے، نہ بیوروکریسی سے دھمکیاں لگائیں، نہ پولیس اور FIA سے ڈرائیں دھمکائیں. اس سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کی کل نوکری 3 سال نہیں 6 سال، اس کے بعد یہ چھوٹی سی سوٹی آپ سے لے لی جائے گی اور آپ پاکستان سے بھاگ جائیں گے، جو ہر جنرل کرتا ہے اس ملک کے ساتھ، کہ وہ ملک کے تمام راز لے کے، ایٹمی راز لے کے ملک سے بھاگ جاتا ہے. اس ٹائم تو کسی پہ محب وطنی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے ہوتا. حضرت آپ کا جینا مرنا اس قوم کے ساتھ، اس زمین کے ساتھ نہیں ہے. عمران خان اور اس پاکستانی قوم کا جینا مرنا اس قوم کے ساتھ، اس زمین کے ساتھ ہے. تو خدا را آپ کوئی عقل کے ناخن لیں. آپ جتنا زور لگا رہے ہیں، آپ کا ٹائم ہے، محدود ٹائم ہے. آپ اس محدود ٹائم سے آگے نہیں جا سکتے. آپ نے مشرف کے 8 سال دیکھ لیے، اس کو گیو اپ کرنا پڑا. آپ نے ضیاء الحق کے دیکھ لیے 8 سال 11 سال اس کی محنت، اس کو جانا پڑا. ایوب خان کو جانا پڑا. حضرت آپ اس ٹائم عوام کی نبض کے ہاتھ رکھیں. وہ مسجد نبوی میں جو کچھ ہوا، جو جس جگہ ہو رہا ہے، وہ عوام غصے میں ہے، جنرل پبلک غصے میں ہے. ان کے اندر احساس بہت شدت سے احساس ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. یہ جو عدالتی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، پولیس کا نظام ہے، ایجوکیشن، یہ جو نوکریوں کا نظام ہے، یہ جو جہاں رشوت اور سفارش کا جو بازار گرم ہے، اس نظام کے کسٹوڈین آپ بنے ہوئے ہیں. اس نظام سے لوگ تنگ ہیں. یہ نظام ان کو نہیں چاہیے. آپ اس بات کو سمجھیں کہ ان کی سپورٹ، عوام کی جو سپورٹ ہے، وہ کسی ایک عمران خان کے لیے نہیں ہے، نہ ایک PTI کے لیے. وہ اس نظام سے تنگ ہے. اس نظام نے ان کو کچھ نہیں دیا اور یہ نظام اس کو کچھ نہیں دے گا. آپ اس کے محافظ بن کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ نظام فرسودہ پراگاندا نظام اپنے ساتھ اس کے معاوضوں کو بھی لے ڈوبے گا جب عوام کا سمندر آئے گا. تو خدا را آپ عوام کی آواز کو سمجھیں. عوام کی زبان کو نکارہ خدا سمجھیں. اور یہ تمام لوگ جو ایک بات کر رہے ہیں، آپ اس کو سنیں کہ عوام کیا چاہ رہی ہے. اور خدا را آپ پاکستان کے افواج کے ادارے کو اتنی تذلیل نہ کریں جو آپ جس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں. اس سے عوام اور فوج کے درمیان جو آپ رفت ڈالنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے. خدا را آپ اس آفس کی جو مورل اتھارٹی ہے آپ لوز کر چکے ہیں، اور آپ استعفیٰ دے کے عوام کو اس کا حق دے کے عزت سے چلے جائیں. اور یہی ہے پاکستان ملک و قوم کے لیے، اور آپ کے حق میں بہت بہتر ہوگا. ورنہ آپ نے بھی جہاز لینا ہے، وہ یہاں سے بھاگ جانا ہے، اور پھر آپ نے ملک میں واپس نہیں آنا. تھینک یو.